آج میں آفس سے گھر واپس آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے ایک عورت باہر نکل رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد اندر سے مجھے میرے شوہر بھی نکلتے دکھائی دیے۔ میں نے دیکھتے ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ آپ نے بے وفائی کی ہے۔ انہوں نے بولا، میری بات سنو، مگر میں کیا کہتی؟ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہی سچ تھا۔ اس کے بعد رہ ہی کیا گیا تھا؟ کچھ بھی سننے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور ساری بات بتا دی۔ میرے بھائیوں نے فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا۔ میں نے صاف بول دیا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری شادی کو ابھی 3 سے 4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ شکر ہے مجھے اس بات کا پہلے ہی پتہ چل گیا، جانے آگے کی زندگی کتنی بدتر گزرتی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں واپس اپنے ابو کے گھر واپس آ گئی اور اپنے شوہر کو بولا کہ مجھے طلاق بھیج دے۔ انہوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی کہ مجھے معاف کر دو، میری بات تو سنو، مگر اب کہنے سننے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ وقت گزرتا گیا اور اس بات کو 6 ماہ گزر گئے اور اسی دوران میں نے طلاق بھی لے لی۔ ایک دن میری دوست کی سسٹر بھی میرے آفس میں آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ آپ کے شوہر کیسے ہیں؟ جب اس نے مجھ سے یہ الفاظ پوچھے تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، آپ میرے شوہر کو کیسے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے میرے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کپڑے دیے۔ یقیناً وہ آپ کی ہی کپڑے ہوں گے۔ میں نے آپ کی تصویر وہاں دیکھی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ حقیقت مجھ پر آج کھل رہی تھی، مگر افسوس کہ آج بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں واپس اپنے شوہر کے پاس گئی جن سے مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے ساری بات دوبارہ سے بتائی اور میں نے ان سے معافی مانگی۔ مجھے معافی تو مل گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، سچ نہیں ہوتا۔